السلام علیکم۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے 3 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ غزہ میں رہنے والے فلسطینی 24 گھنٹوں میں شمالی غزہ کو خالی کر دیں، کیونکہ اسرائیل زمینی جنگ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس الٹیمیٹم کو 48 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل نے ابھی تک زمینی حملہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر اسرائیل یہ حملہ نہیں کرتا، زمینی حملہ غزہ پہ اور غزہ کی پٹی پہ فلسطینیوں پہ، تو اسرائیل کو مزید کارروائی نہیں کرتا، تو اسرائیل کو ایک اندرونی دباؤ ہے جو اس کے شہریوں کی طرف سے ہے، اور اگر یہ حملہ نہیں ہوتا تو ایک اسرائیلی جو ایک سیف لینڈ سمجھی جاتی ہے اپنے شہریوں کے لیے، اس کے حوالے سے اپنی ریاستی ذمہ داریوں سے وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح جو اس کے شہریوں کا ریاست کے اوپر ایک اعتماد ہے وہ کم ہوگا۔ کیونکہ اس وقت جو حملہ ہوا ہے حماس کی طرف سے، اس میں اسرائیلی شہریوں کا سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے آج تک کی ہسٹری میں۔ اور اسرائیل نے ہمیشہ یہ کلیم کیا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیلی لینڈ اپنے شہریوں کے لیے سب سے سیف اور محفوظ جگہ ہے، اور اس طرح اپنے شہریوں کا دوبارہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک ریونج کے طور پہ، ایک انتقام کے طور پر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک زمینی حملہ کرے اور حماس کو غزہ میں سے ختم کرے، اور اس کے جتنے بھی وہاں ٹھکانے ہیں ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ لیکن دوسری طرف جو مین چیلنجز ہیں اسرائیل کے لیے وہ یہ ہیں کہ اگر اسرائیل زمینی حملہ کرتا ہے تو اس پہ ایک انٹرنیشنل دباؤ لامالا آئے گا، جو ایک انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے اور جو عوام ایک عالمی رائے ہے، وہ اس وقت تقریباً اگر آپ دیکھیں ٹویٹر پہ اور بہت سے انٹرنیشنل جو میڈیا گروپس ہیں، تو وہ ایک بڑی حد تک اسرائیل کے خلاف جا رہی ہے۔ اس میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جس میں اقوام متحدہ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، اور اس طرح کی دوسری تنظیموں نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہے۔ جبکہ کل ایران کے وزیر خارجہ نے قطر میں بیان دیا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں زمینی حملہ کرتا ہے تو ایران کے لیے اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے 2 دن پہلے لبنان میں حزب اللہ کے قائد حسن نصر اللہ سے ملاقات کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کل قطر میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی ہے۔ اگر ایران کے اس بیان کو سنجیدگی سے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں ایران اب براہ راست میں شامل ہو جائے گا، اور اس جنگ میں صرف نہ ایران شامل ہوگا بلکہ اس میں لبنان کی ملیشیا، حزب اللہ اور کسی حد تک یمن کے حوثی جنگجو بھی حماس کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو کر اسرائیل کے خلاف لڑیں گے۔ اور ایران کی شرکت سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ روس اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ یاد رہے کہ یوکرین کی جنگ میں ایران نے روس کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور اس کی ایک واضح نشانی آج کے دن ملتی ہے کہ آج روس کے صدر نے گلف کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر مختلف ممالک کے جو سربراہ ہیں ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اور پہلا فون انہوں نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو کیا ہے، جبکہ دوسرا فون انہوں نے مصر کے جنرل سیسی کو کیا ہے، اور پھر فلسطین کے صدر محمود عباس کو کیا ہے، جبکہ آخری فون انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو کیا ہے۔ تو ایک ہی دن میں 4 ممالک کے ہیڈز کے ساتھ صدر پوٹن کا یہ فون اور ان سے اس صورتحال پہ بات کرنا ڈیفینیٹلی ایک اس بات کا اندیا دے رہی ہے کہ روس اس بات پہ یا اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ جبکہ امریکی وزیر خارجہ کا جو دورہ تھا خاص کر مشرق وسطیٰ کا، جس میں وہ UAE، قطر، بحرین اور مصر اور سعودی عربیہ کا دورہ تقریباً ناکام ہو گیا ہے، اور وہ واپس اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اس میں جو مین آبجیکٹ وزیر خارجہ امریکہ کا کہ اس میں سعودی عربیہ سے اور مصر سے وہ یہ بیان لے سکیں کہ جس میں وہ حماس کے اس اقدام کی مذمت کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ سعودی عربیہ نے بھی ریفیوز کر دیا ہے، انکار کر دیا کہ وہ حماس کی مذمت نہیں کر سکتی، اور اسی طرح جو جنرل سیسی ہے
مصر کا، اس نے بھی اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ یہ اس طرح کے مزاحمتی بیان نہیں دے سکتی۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ یہ بات اب لگ رہی ہے کہ اسرائیل ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے کہ اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور جو ایک ظلم ہے فلسطینیوں پر اور خاص کر غزہ کے لوگوں پہ، اس پہ پوری دنیا خاموش نہیں رہ سکتی، اور جو آزاد لوگ ہیں دنیا کے وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اور دوسری صورت میں اگر وہ کرتا ہے تو اس کو ایک خاص ایک بڑی ریزسٹنس آئے گی، اور وہ ریزسٹنس جو ہے وہ حماس سے تو آئے گی، لیکن اس کے ساتھ حزب اللہ اور ایران کی جو اس میں انٹری ہو جائے گی، اس سے مزید جو ہے وہ یہ ریزسٹنس اور یہ مزاحمت جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ اور ایسی صورت میں اگر روس نے جو ہے وہ اس کی ساتھ دے دیا ایران کا، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اسرائیل اس وقت نہ آگے جا رہا ہے اور نہ پیچھے جا رہا ہے۔ اس نے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم تو دیا تھا، لیکن 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس وقت اسرائیل تقریباً ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ زمینی حملہ کرے گا یا نہیں۔